کله زمونږ کویدن وشوه نو د کویدن په ټایم کې چې زما کوم حق مهر طی شو هغه بیا د نکاح په ټایم کې بدل کړی و. نو ما چې په خبره وکړه کله ما له مولا راغو او خبره یې را سره کوله نو هغې کې هغه زما حق مهر بدل شوی و. نو ما ورته ویل چې دغه خو نه و زما حق مهر خو دا دومره نه و دا هغومره و. نو دی ویل چې نه بس همدغه دی. ما ورته زه خپله نکاحنامه لږه کتل غواړم ما له لږه خپله نکاحنامه راوړئ. نو چې هغه ما وکته نو ما ورته ویل چې نه زما کم حق مهر دی که هغه ادا کوئ هغه دلته کې کولی شي خو صحیح ده او که نه وي نو بیا زه دا نکاح نشم کولی. ما ترې نه انکار وکړو د هغې نه ځکه چې ما دومره مې سبق ویلی دی دومره مدرسو ته تللی یم دینی سبق مې ویلی دی دنیاوي سبق مې ویلی دی نو کم از کم د خپل حق دپاره خو اواز اوچتول ماله پکار وو که نه دا خو زما خپل حق دی. حق مهر او څه دا نورې خبرې چې کومې دي نور شرایط په دې نکاحنامه کې دي نو دا هسې خو نه دي که نه دا خو حکومت مونږ له دا حق راکړی دی چې مونږ دا استعمال کړو او چې بیا مونږ پکې خبره وکړو نو زمونږ د انکو پښتو وطن دی زمونږ پښتانه وایي چې تاسو ولې داسې وویلې تاسو غلط وکړه ټوله ملامت ته چې راځي هغه زمونږ سر له راځي د الک کور ته الک ته د الک پلار ته څوک سم نه وایي. ایشو تعلیم اور اویئرنیس سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ چیزوں کو نا بڑا ٹیبو بنا دیا جاتا ہے. ینگ لڑکیوں کو اس چیز پہ روکا جاتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے کوئی معلومات لے لیں بھلے نکاح نامے کی کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی بے شرم ہے یہ اپنا نکاح نامہ ڈسکس کریے. کیونکہ نکاح نامہ صحیح طریقے سے نہیں فل ہوا ہوتا تو باہر ہی مردوں کے بیچ میں بات ہوتی ہے خواتین کو صرف وہ حق دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ قبول ہے بول دیں تو وہ بس شادی ایسے طے پاتی تھی. جس کے بعد جب بعد میں خلا کی طرف یا میرج ریزولوشن کی طرف بات جاتی تھی تو جب وہ کورٹ میں جاتی تھی خواتین تو ان کو بہت سارے مسائل کا جیسے نان نفقہ ہو گیا بچوں کی کسٹڈی ہو گئی جو دوسرا ان کا جہیز کا سامان ہوتا تھا یا دوسرا جو لکھائی وغیرہ ہوتی ہے شادی کے دوران سیکیورٹی فار اے ویمن تو وہ سارے مسائل ان کو سامنا ہوتا تھا کہ ان کو کچھ بھی پھر نہیں ملتا تھا. بینگ اومبڈس پرسن میرے پاس جو نکاح نامہ کے کیسز زیادہ آئے ہیں ان میں ویمنس پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے اندر جو خواتین ہیں وہ دو چیزیں بلکہ ایک تو کیش اماؤنٹ ہے یا گولڈ ہے اور یا جو پراپرٹی ان کے نام لکھ دی جاتی ہے اس طرح کی کیسز جو ہے وہ زیادہ آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی لاء کے اندر جو نکاح نامہ میں اگر کوئی چیز لکھ کر دے دی جاتی ہے چاہے وہ آپ کی موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے یا کیش اماؤنٹ ہے اس کو ایک لیگل حیثیت حاصل ہے. آپ کو کہیں پر بھی جا کر اس پراپرٹی کو رجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک دفعہ نکاح نامے میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ہیں وہ رائٹ آپ کا ہے. آپ کی چاہے میرج انٹیکٹ ہے یا آپ کی میرج انٹیکٹ نہیں ہے. یہ آپ کا لیگل ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم قانونی دستاویز کہہ سکتے ہیں. آپ کا جو ہے انہیریٹنس رائٹس جو ہیں وہ اس میں پھر مسئلے آپ کو ہوں گے. آپ کے نان نفقے کا مسئلہ آئے گا. آپ کے بچوں کے جو ہے جو نان نفقے کی ہوتی ہے وہ سارے مسئلے جو ہیں وہ آئیں گے. تو اگر نکاح نامہ جو ہے وہ وربلی ہوا ہو تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ یہ اپنا نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹر کرا لیں. نہیں ہوگا تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو یہ سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس نام سے ایک موومنٹ چلانی چاہیے بول اٹھو کے نام سے. چونکہ موومنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایک کام تو نہیں ہے کہ آج کیا اور رک گیا. تو ہم جڑتے گئے لوگ بھی ساتھ میں جڑتے گئے اور ہم لوگ بھی اس میں ایکٹیولی کام کرنے لگے. ہمارے ساتھ لائرز بھی تھے ہمارے کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی تھے کچھ گورنمنٹ آفیشلز کو بھی ہم نے اپنے ساتھ ملایا. تو ایک پورا ایک اچھا سا ہمارا گروپ بن گیا. اس کے علاوہ پھر مولوی صاحبان جو ہمارے کچھ علاقوں میں تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب کی جو سے ہے وہ بہت زیادہ اس کو مانا جاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے. تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں بتایا کہ نکاح نامہ فل کرنا کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کی مرضی کتنی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایم پی ایز صاحبان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی کہ اسمبلی کے فلور پہ یہ چیز جانی چاہیے جتنے بھی مسائل کمیونٹی میں لوگوں کو پیش آ رہے ہیں تو اس چیزوں کو بھی
اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھنا چاہیے. میری اپنی فیملی میں جو میری خالہ کا نکاح نامے کا پرابلم آیا تو وہ مینٹیننس کا اس میں کلوز تھا, ان کو اس میں پرابلم آئی, تو پھر مجھے اپنی دوستوں سے معلومات ملی بول اوٹو موومنٹ کے بارے میں, تو مجھے وہاں سے وہ ملی, انسپریشن ملی. پھر اس پہ جب میں نے دیکھا تو اس پہ کوئی کام بھی نہیں ہوا تھا, کوئی تھیسس وغیرہ بھی نہیں ہوئی, تو میں نے کہا کہ چلو اس پہ میں کام کر لوں. تو یہ میری جو تھیسس ہے یا میری ریسرچ ہے تو یہ آگے لڑکیوں کے لیے اور بھی فائدہ مند ثابت ہوگی, اور اس سے وہ لوگ اور بھی گائیڈنس لے گی اور پتہ چلے گا ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں بھی, اور ان کو یہ جو کلوزز ہے تو ان کو بھی سمجھ آئے گی اس کے بارے میں. نکاح نامہ جو اب سب سے جو ایک لیٹسٹ ایڈیشن آئی ہے ہماری اس موومنٹ کے ہی توسل سے, ہم نے یہاں پہ اس پہ ایک سیمینار کروایا تھا ڈپارٹمنٹ میں, تو وہ تو بہت انکلوسیو ہے نکاح نامہ. اگر اس میں دیکھا جائے کہ گورنمنٹ نے جو اور شکیں ایڈ کی ہیں بہت انکلوسیو ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ حق کون کسی کو دیتا ہے کہ ان شکوں کو جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی مرضی سے فل کیا جائے. یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نکاح کے وقت میں احتیاط نہیں برتی جاتی, تو اب رشتے ٹوٹ رہے ہیں. جب ٹوٹتے ہیں تو آگے ضمانت کوئی چیز نہیں ہے اور اویئرنیس نہیں ہے, تو زیادہ تر جو وکٹم ہے نا اس ظلم کی وہ خواتین ہیں بیچاری, اس لیے کہ ان کو وہ حق دیا نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک لڑکی کو نکاح جو اب ایک بڑا لیگل ڈاکومنٹ ہے اور دستاویز ہے اور قانونی طور پہ اس کو بڑی حیثیت مل گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی کو باقاعدہ اس کے لیے سمجھانا یہ ضروری ہے. ابھی موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو پورے کے پی میں 10/10/2023 کا جو نکاح نامہ ہے تو وہ نافذ العمل ہے اس وقت. بٹ جب کمیونٹی میں ہم نے دیکھا تو وہاں پر فوٹو اسٹیٹ کی شاپس پہ بھی نکاح نامہ اویلیبل ہے, جو کہیں اور کا ہے, کہیں پہ پنجاب کا موجود ہے, کہیں پہ کسی اور جگہ کا موجود ہے. جو VCNC کے آفیسز ہیں وہاں پر بھی کہیں 2-3 جگہوں پر نکاح نامہ وہ والا نہیں تھا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی کہ جو نکاح رجسٹرار ہیں تو ان کی بھی کچھ لوگوں کے تو لائسنس کینسل ہوئے تھے, کچھ کے پاس رجسٹریشن نہیں تھی. جب وہی نکاح نامہ نادرا میں جاتا تھا تو وہاں پہ آ جاتا تھا کہ جی آپ کا نکاح رجسٹرار جس نے نکاح رجسٹر کیا ہوا ہے وہ اصل میں وہ رجسٹرار ہے ہی نہیں, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے. ایسے لیگل ایشوز ہیں نکاح نامہ میں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ریٹ پٹیشن 3768P 2024 ہماری ریٹ پٹیشن تھی, نداء بنام حکومت خیبر پختونخوا کے نام سے ہم نے یہ ریٹ جمع کی. ہم نے اس کے ذریعے سے ریٹ پٹیشن میں باقاعدہ طور پہ حکومت صوبہ خیبر پختونخوا سے ہم نے اس میں استدعا کی کہ جی عذرائے کرم آپ اس ریٹ کے ذریعے سے احکامات ان کو دے دیں. ہائی کورٹ کو ہم نے کہا گورنمنٹ کو کہ جی وہ کم از کم نکاح رجسٹرار کو ٹریننگ سیشن تو مہیا کر لے, باقاعدہ ان کو ٹریننگ دے دیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میں جو ہمارے ساتھ ایک ایکٹ تھا 2009 تھا, پریونٹیو ہیلتھ کیئر ایکٹ 2009, اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا تھا کہ جی تیلیسیمیا ٹیسٹ, HIV ٹیسٹ یہ مینڈیٹری ہے نکاح نامے سے, نکاح سے پہلے. اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. ہماری جو KP گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ یہ اسی گورنمنٹ کی انیشیٹو ہے, تو اس پہ کام کر رہی ہے اس کو اپڈیٹ کرنے پہ. ابھی اس طرح اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تیلیسیمیا کے بارے میں. تیلیسیمیا کے بارے میں ٹیسٹ بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر فیملی کے اندر آپ میرج کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس میں یہ ایک ایشو آ جاتا ہے. جو ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں اس فیملی میں, نیکسٹ جو میرج ہوتی ہے اس میں. میرے خیال میں ہمارے خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لڑکیوں کو نکاح نامے کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, اور اگر اس کو صحیح سے فل نہ کیا جائے تو فیوچر میں لڑکی کے لیے کتنے مسئلے بن سکتے ہیں. میرا یہ سجیشن ہے کہ شادی سے پہلے آپ باقاعدہ اس کا تقاضا کریں کہ نکاح نامہ میں جو حق مہر والدین سے کہہ دے کہ جو انہوں نے آپس میں مقرر کیا ہے اس کا نکاح نامے پہ پینسل سے اس کو فل کر لیں, اور پھر وہ چیز جو ہے وہ دلہا کے گھر بھیج دیں کہ جی نکاح نامہ میں ہم نے یہ حق مہر جو ہمارے آپ کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی ہے یہ ہوگا. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کے لیے یا اپنے لیے جب بھی شادی کریں تو وہ اپنے لیے نکاح نامے کو ضرور فل کریں, اور نکاح نامے کے تمام کالم بہت قریبی کسی NGO کے پاس جا کے یا کسی
ایسے پرو بونو لائر کے پاس جا کے یا کسی بھی پڑھی لکھی عورت کے پاس جا کے یا کسی شخص کے پاس جا کے اس نکاح نامے کو اس کے ایک ایک کلاز کے ساتھ پڑھیں. جو عالم پڑھانے والا نکاح کا ہے وہ باقاعدہ جو ایک اسکروٹنی کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس طرح بیہیو کرے. ایسے نہیں ہے کہ بھئی کوئی آیا تو بس اس نے مٹھائی کھلا دی اور دعائے خیر ہو گئی اور ختم ہو گیا. باقاعدہ ان لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا دستاویز لکھا جا رہا ہے, 2 خاندانوں کا مستقبل ہے, تو اس معاہدے کی ساری شقیں جو ہیں وہ واضح بھی ہوں, سامنے بھی ہوں. مجھے بھی نکاح نامے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا, لیکن لکیلی میری ایک آنٹی ہے جو بول اٹھو موومنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے, اور پھر مجھے بھی بول اٹھو کے بارے میں بتایا. میں نے بول اٹھو موومنٹ جوائن کیا اور نکاح نامے کے بارے میں پڑھا سمجھا اور مجھے نکاح نامے کی امپورٹنس پتہ چلی. پھر جب میرا نکاح تھا تو میں نے اپنا نکاح نامہ خود پڑھا سمجھا اور فل کیا. اب میں بول اٹھو موومنٹ کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہی ہوں, اور میں نے شروعات اپنے خاندان سے کیا. میرے خاندان والی لڑکیاں اب نکاح نامہ خود پڑھتی ہے, سمجھتی ہے اور فل کرتی ہے. بول اٹھو جس طرح انہوں نے بہت ہی ایک بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ویمن رائٹس پہ اسپیسیفکلی نکاح نامے پہ انہوں نے جو ایفرٹ کیا ہے بہت ہی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے جس طرح انگیج کیا, لیگل فریٹرنیٹی کو انگیج کیا, گورنمنٹ کو انگیج کیا, اور وہ انہوں نے اتنا ایفرٹ کیا, سیمینارز اور وہ ارینج کیے, اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہے, ڈیلیبریشنز ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی ایک اچھا اور خوشائند ایفرٹ ہے. عورتوں کی تحریک جو ہے وہ بول اٹھو تحریک جیسی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جو پروجیکٹ سے نکل کے کوئی بھی عورتوں کا ایشو ہو, یہ بیسکلی اس طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ پالیسی اور لاء کو انفلوئنس کرتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس تحریک کے ساتھ جڑنا چاہیے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بول اٹھو اپنے حقوق کے لیے. ٹوگیدر وی کین. ظلم کے خلاف بول اٹھو. بول اٹھو تحریک ہماری اپنی تحریک. بول اٹھو سب کچھ ممکن ہے. بول اٹھو سب کچھ ممکن ہے. بول اٹھو.